ایک بزرگ کے متعلق روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے پر چل رہا تھا اور روزے کی حالت میں تھا۔ میں نے ایک بہتی ہوئی نہر دیکھی تو روزہ اور سفر کی سختی دور کرنے کے لیے اس میں ایک غوطہ لگایا۔ جب سر نکالا تو پانی پر تیرتے ہوئے ایک بہی ایک پل کا نام ہے جو سیب سے مشابہ ہے اور کابل و کشمیر میں پیدا ہوتا ہے کو دیکھا تو میں نے اس کو اس لیے اٹھا لیا کہ اس سے روزہ افطار کروں گا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، جب میں نے اس سے افطار کر لیا تو شرمندہ ہوا اور کہا کہ میں نے ایسی شے سے روزہ افطار کیا ہے جو میری ملکیت میں نہیں ہے۔ بس جب صبح ہوئی تو میں چل پڑا اور اس باغ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جس سے وہ نہر نکلتی تھی، تو اس سے ایک بوڑھا آدمی نکلا۔ میں نے اس سے کہا، بابا جی، آپ کے باغ سے کل ایک بہی نکلا تھا، میں نے اس کو لے کر کھا لیا تھا، اب میں اس پر پشیمان ہوں، امید ہے کہ آپ میرے لیے اس کا کوئی حل بیان کریں گے۔ اس بزرگ نے کہا، میں تو اس باغ میں مزدور ہوں، مجھے اس باغ میں 40 سال گزر گئے، میں نے اس سے کبھی ایک پل بھی نہیں چکھا، باغ کی کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ ان 2 بھائیوں کا ہے جو فلاں جگہ پر رہتے ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، میں اس جگہ گیا تو مجھے ایک بھائی ملا، میں نے اس کے سامنے وہ قصہ بیان کیا تو اس نے کہا، آدھا باغ میرا ہے اور تو اس بہی میں میرے آدھے حصے سے آزاد ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ کا بھائی کہاں ملے گا؟ اس نے کہا، فلاں جگہ پر ملے گا۔ تو میں نے اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا تو اس نے مجھے کہا، اللہ کی قسم میں تجھے ایک شرط سے آزاد کروں گا۔ اس نے کہا، تم سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں اس کے 100 دینار بھی دوں گا۔ تو اس عابد نے کہا، افسوس کی بات ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو دکھتا نہیں تیرے ایک بہی کی وجہ سے مجھے کتنا مشقت پہنچی ہے، تم مجھے اس کے مواخذے سے آزاد کرو۔ اس باغ کے مالک نے کہا، اللہ کی قسم، مذکورہ شرط کے بغیر ہرگز آزاد نہیں کروں گا۔ لیکن جب عابد نے بہت اصرار دیکھا تو تسلیم کر لیا اور کہا، اچھا کر دو۔ تو اس نے عابد کو 100 دینار دیے اور کہا، ان سے جتنا چاہو میری بیٹی کے حق مہر میں دے دو۔ اس عابد نے سارا مال واپس کر دیا تو اس آدمی نے کہا، نہیں، کچھ واپس کر دو۔ فرماتے ہیں، اس نے عابد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تو لوگوں نے اس کو ملامت کی اور کہا، تیری بیٹی کے لیے ارباب دولت اور بڑے لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا اور تو نے ان کو اپنی بیٹی نہیں دی، اس فقیر کو کیسے دے دی جو بالکل کنگلا ہے؟ اس نے کہا ان سے، میں نے پاک دامنی اور دینداری کو ترجیح دی، اس لیے کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔